آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے 26ویں پارے کی تلاوت سنی، سورۃ احقاف، سورۃ محمد، سورۃ فتح، آگے سورۃ حجرات، سورۃ قاف، سورۃ زاریات۔ اللہ رب العزت نے مفہوم بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی، اپنی منمانی کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہ ہو۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا بد نصیب شخص ہے جو جنت سے جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جس کا دل نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں؟ ذرات ذی وقار آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے راستے پر چلا، جس بندے نے میری سنت کو اپنا لیا، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے روح گردانی کر لی، منہ موڑ لیا، اپنی مرضی کرتا رہا، دل نے چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نے چاہا تو چھوڑ دی، دل نے چاہا تو روزہ رکھ لیا، دل نے چاہا تو چھوڑ دیا، دل نے چاہا تو قرآن سن لیا، دل نے چاہا تو چھوڑ دیا، دل نے چاہا تو صدقہ کر دیا، دل نے چاہا تو صدقہ نہ کیا، دل کی مانتا رہا، اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا، وہ خود جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ حضرات ذی وقار، اطاعت اور فرما برداری جس قدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، وفاداروں نے کی، تاریخ میں پھر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس قدر وہ اطاعت گزار تھے، اس قدر وہ فرما بردار تھے، اس قدر وہ آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پانی جو وضو کا پانی ہے وہ بھی زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس قدر آپ سے محبت، اس قدر آپ کی اطاعت۔ آقا علیہ السلام نے جب پردے کی آیات بتائی، قربان جاؤں ان عورتوں پر، ان ماؤں پر، ان بہنوں پر، ان عظیم خواتین پر۔ رات کو پردے کی آیات نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے آیات سنائی پردے کی، اور ساری رات وہ خواتین سوئی نہیں، اپنے پردے چادریں بناتی رہیں ساری رات، اور صبح جب نماز میں آ رہی تھی تو وہ پردہ کر کے آ رہی تھی۔ یہ خواتین تھیں اسلام کی عظیم خواتین۔ حضرات، یہ پردہ اسلام کے اندر، اسلام نے عورتوں کا جو تعارف کرایا ہے وہ پردے میں کرایا ہے۔ عورت کا معنی ہی اسلام نے، اللہ کے نبی نے پردہ بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اپنی بیویوں سے
اپنی بیٹیوں سے مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ جب آئیں نا نماز کے لیے آئیں یا جب کہیں جانے لگے تو پردہ کر کے جایا کریں تاکہ پہچانی جا سکے یہ مسلمان عورتیں جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ شعار ہے، وہ اطاعت گزار تھے، وہ فرما بردار تھے، وہ جھکنے والے تھے۔ حضرات اطاعت اس کام میں ہوگی جو کام اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز میرا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دینا اس کو چھوڑ دو، چاہے وہ دل کو اچھی لگتی ہے، چاہے رشتہ دار راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اطاعت اور فرما برداری میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اطاعت اس قدر ہو، کسی نے کہا نا مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ مزہ تب آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیا، کانوں میں آواز پڑ گئی، پھر یہ نہیں کہا اگرچہ مگرچہ چونچے چنانچہ ادھر کی رشتہ دار دوست احباب دنیا برادری کسی کے ساتھ تو راضی ہوگی نہیں، لیکن اطاعت اور فرما برداری کرنے والا شخص، اطاعت سنت کے کاموں میں اطاعت ہے۔ اطاعت یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تو ہمیں 5 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ ظہر کے 4 فرض ہیں تو 4 ہی ادا کرنے ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں تو 4 فرض ہی ادا کرنے ہیں، 5 فرض ادا نہیں کر سکتے۔ بھول جانا اور بات ہے، بھول جانا اور بات ہے۔ حضرات صحابہ نے جو اطاعت اور فرما برداری کے وہ جو پیکر بنے تھے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ان کو، ان سے کہا گیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ پر آپ کے امام، آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی جگہ پر نعوذ باللہ لٹکا دیا جائے، اے پسند کریں گے؟ اس وفادار صحابی نے، اس وفادار دوست نے کیا جواب دیا؟ اور پورے دنیا کفر کو یہ جواب دیا، ارے ظالموں کیسی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو کہ میری جگہ پر میرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے۔ خبیب تو اتنا برداشت نہیں کرتا کہ خبیب کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اور خبیب گھر میں بیٹھا رہے، خبیب سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تھے فرما برداری والے شخص، یہ تھے اطاعت کرنے والے، اور یہی لوگ تھے جن کے بارے میں آسمان سے رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کائنات کے رب نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت۔ آپ قرآن سن رہے ہیں کہیں پہ اولئک هم الفائزون، اس سے مراد نبی کے صحابہ، کہیں پہ اولئک هم المفلحون، اس سے مراد نبی کے صحابہ، کہیں پہ اولئک هم الراشدون، اس سے مراد نبی کے صحابہ، کہیں پہ اولئک هم المہتدون، اس سے مراد بھی نبی کے صحابہ۔ حضرات اس قدر وہ تابعدار تھے، اللہ نے جگہ جگہ پر ان کے تذکرے کر کے مومنوں کے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے تذکرے ہی کیے ہیں، ان کی ہر اداؤں کے تذکرے کیے ہیں۔ اب آگے دیکھیں سورۃ فتح مکہ کا موقع ہے، سورۃ فتح نازل ہوئی، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں صحابہ، حضرات 1 نہیں 2 نہیں 1000 نہیں 1400 صحابہ بیٹھے ہیں۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ۔ اللہ کے نبی نے سیدنا عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ جب پتہ چلا کہ ظالموں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا، اگر نبی غیب جانتے ہوتے، یہ دلیل ہے بہت بڑی، اگر نبی غیب جانتے ہوتے تو آپ کہہ دیتے انہوں نے تو جھوٹ بولا ہے، لیکن جب آپ کو خبر ملی کہ پیارے عثمان شہید ہو گئے، اب نبی علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کر دیا، صحابہ کی جماعت سن لیں آپ کہ یہ جو
سیدنا عثمان کا قتل ہوا ہے، انہوں نے عثمان کو نہیں بلکہ ہمارے دل کو چیرا ہے، انہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، پیارے عثمان کو قتل کر کے پیارے عثمان شہید ہو گئے۔ اب یہ افواہ پھیلی ہے، ادھر اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، کوئی گھر نہیں جائے گا، کوئی گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی پیچھے نہیں جا سکتا، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب یہ بیعت ہو رہی ہے، درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے، حضرات 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں نبی کے ہاتھ پر، حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے بیعت کے لیے، دوسرا ہاتھ مبارک اپنا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ سن لیں، یہ 1400 ہاتھ ہیں تمام صحابہ کے، میرا بھی ہاتھ شامل ہے، لیکن یہ دوسرا ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، او عثمان ذوالنورین ہے، او میرے نبی کا دوہرا دماد ہے، او عثمان حیا والا ہے، او عثمان کے چرچے زمین پر بھی ہوتے ہیں، عثمان کے چرچے آسمان پر بھی ہوتے ہیں، او عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، زمین والے بھی اس کا احترام کرتے ہیں، آسمان والے بھی پیارے عثمان کا احترام کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان مال بھی لے کر آ رہے ہیں، حضور کہتے ہیں عثمان جنتی شخص ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہے پیارے عثمان کو دیکھ لے۔ اللہ کے نبی نے ادھر بیعت کی 1400 صحابہ کے ساتھ ملا کر، کائنات کے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی محبوب بنی، اتنی حسین لگی، اتنی خوبصورت لگی، کائنات کے رب نے قرآن کے اوراق بنا کر دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا، ارے تم ایک عثمان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، ہمیں عثمان اتنا پسند ہے، عثمان کی اداؤں میں اتنی خوبصورتی ہے، عثمان ہمیں بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، اس کی ادائیں بھی خوبصورت ہیں، اس کا جمال بھی خوبصورت ہے، اس کا کمال بھی خوبصورت ہے، اس کا عمل بھی خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بیعت کی، کائنات کے رب نے قرآن نازل کر دیا، اے نبی ان کو بتا دے صرف ایک عثمان نہیں، عثمان کی خاطر ہم نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ جو بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے ایک عثمان کی خاطر 1400 صحابہ کے اللہ راضی ہو گیا ہے، ایک عثمان کی خاطر اللہ 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا، فعلم ما فی قلوبہم، پھر اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر سکون بھی نازل کر دیا۔ حضرات سیدنا عثمان کے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دوہرے دماد ہیں، جن کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ حضرات نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ کو تو اللہ کے نبی نے جنت کی گھنٹیاں جاری کر دی، 10 صحابہ ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ لوگوں کو ان کے نام آتے ہیں؟ سوال کر لوں میں کسی سے، کر لوں سوال کسی سے؟ ٹھیک، قاری صاحب بتائیں آپ 10 صحابہ کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث کے اندر جنت کی گھنٹی جاری کر دی ہے۔ 10 صحابہ، اور جن سے محبت ہوتی ہے نا، وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمیں صحابہ سے بڑی محبت ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آسمان والا، شہزور، پاورفل، سپرفل، پوری دنیا کا مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر، بگڑیا بنانے والا، اولاد دینے والا، پوری کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور دنیا والے تم بھی راضی ہو جاؤ۔ اگر تم نہیں راضی ہوتے تو پھر بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔
میں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرات ذی وقار آگے سورۃ حجرات شروع ہو رہی ہے، ابھی قاری صاحب نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ نے معاشرے پر سب کچھ معاشرے کے بارے میں بتایا کہ معاشرے کے اندر رہنا کیسا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لے کر آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ نہیں ہے کہ کسی کی بات سن کر پھر جوتا اٹھا کے لڑائی شروع کر دینی ہے، نہیں، اگر کسی نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے تو آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ تصدیق کرنی چاہیے۔ تصدیق کر کے پھر آپ اس سے بات کریں۔ آپ کو کوئی کہہ دینا کہ فلاں بندے نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ اس سے ناراضگی کا اظہار کریں، بولنا چھوڑ دیں، جبکہ ایسا معاملہ ہو ہی نہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے ایک بندہ نا آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں ایسے باتیں کر رہا تھا۔ اچھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پوری دنیا میں اس کو تو ہی ملا جس کو وہ میرے بارے میں بات کرے گا، اور پوری دنیا میں اس کو کوئی نظر نہیں آیا، تو اس کو سب سے اچھا نظر آیا کہ میری بات وہ جیسے تجھے کہے گا تو مینو آن مجھے بتا دے گا۔ اس لیے سنی بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی بات سن کر آگے بیان کر دے۔ سنی بات سن کر آگے بیان نہیں کرنی چاہیے، اس بات کی کیا کرنی چاہیے؟ تصدیق کرنی چاہیے۔ جب تصدیق کر لیں گے تو لڑائی جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ اللہ نے سورۃ حجرات میں بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کے یاروں کے ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، لیبارٹری میں، خوبصورت لیبارٹری، دنیا کی لیبارٹریاں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی لیبارٹری میں ان کے خون کو ٹیسٹ کیا، ان کے دلوں کو چیک کیا، بلکہ رزلٹ کیا آیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو ان کو خوبصورت ہی پاتے گئے، ان کے دلوں میں ایمان تو بڑھتا گیا، خوبصورتی بڑھتی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے آگے یہ بھی فرما دیا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، نہ مردوں کا، نہ عورتوں کا۔ یہ تمسخر کرنا، یہ مذاق کرنا، یہ کسی کو ساتھ تان و تشریح کرنا، میں امیر باپ کا بیٹا ہوں، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں فلاں قوم سے میرا تعلق ہے، تو نیچ قوم کا ہے۔ اللہ نے کہا یہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ تمہاری باتیں ہیں، کوئی ایک سے بہتر ہے، دوسرا اس سے بھی بہتر ہے، بلکہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اصلاح معاشرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا کرو۔ یہ برے القابات بہت بڑا جرم ہے۔ ہم معاشرے میں دوست کو، رشتہ دار کو، عزیز کو الٹے ناموں سے پکارتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ یہ معاشرہ کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی زبانوں کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ برے القاب والے، نام لینے والے، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑے ظالم یہی لوگ ہیں۔ یہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ معاشرے کی اصلاح یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اللہ فرماتے ہیں معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ کیا کرو، بدگمانی سے بچ جاؤ۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم کسی اور کے بارے میں کرو گے، لوگ تمہارے بارے میں بدگمانیاں کریں گے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ بدگمانی گناہ ہے، جاسوسیاں گناہ ہے، تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، چھپ کے باتیں نہ سنا کرو، گھر والوں کی، دوستوں کی باتیں نہ سنا کرو چھپ کر۔ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا پھر بعد میں اس کو رسوا کرنے کے لیے، یہ منع ہے، شریعت نے منع کر دیا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کو اس نے خود جواب دینا ہے۔ ہاں آپ کا بیٹا ہے، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کا شاگرد ہے، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ادروائز اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا بعض کا گوشت بھی نہ کھائے۔
گوشت کھانے سے کیا مراد ہے؟ تمہارا باز کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غیبت اس کو کہتے ہیں ذکروں کا اخاک بما یکرہ، تمہارا ایسی بات کرنا جو تمہارے بھائی کو ناپسند ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ بات جو ہم نے کی اس میں موجود ہے، وہ برائی، وہ خامی، وہ کمی کوتاہی اس کے اندر موجود ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موجود ہے پھر غیبت ہے۔ اگر جو بات آپ نے کی اس کے اندر موجود نہیں، آپ نے مزاح کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فقد بہتہ، یقیناً تم نے اپنے بھائی پر الزام لگایا ہے، اور الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات سنی سنائی بات، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مردار کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا نا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی، کوئی بہن اپنی بہن کی غیبت کرتی ہے تو وہ سمجھ لیں مردار کا گوشت کھا رہی ہے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے، مرد بنائے، عورتیں بنائی، اور یہ ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، یہ تمہارے جوش جذبات کے لیے نہیں بنائے، یہ ہم نے تمہارے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں تاکہ تعارف ہو جائے، قومیں بن جائیں، یہ فلاں قوم ہے فلاں قوم ہے، بے شک لیکن اللہ کے ہاں معیار ہے تقوی والے کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام اس شخص کا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ چاہے وہ حبشے کے رہنے والا بلال کیوں نہ ہو، فارس سے آنے والا سلمان کیوں نہ ہو، وہ خبیب جو تختہ دار پر لٹک گیا وہی کیوں نہ ہو، لیکن دل میں تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے معزز عزت والا شخص وہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اصلاح معاشرہ کے لیے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔